سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اور ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں پہلی بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اسکن کا لفظ آیا ہے جو کہ ساکن سے ہے، اور ساکن کا مطلب ہوتا ہے کہ حرکت کرتے کرتے رک جانا۔ لہٰذا اس لفظ کے اندر یہ اشارہ پایا جا رہا ہے کہ آپ نے اس جنت میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، آپ نے یہاں پہ وقتی رکنا ہے، اور اس کے بعد آپ کی حرکت جو ہے وہ دنیا کی طرف ہوگی، اور دنیا سے پھر آپ کی حرکت جو ہے وہ آخرت کی طرف ہوگی۔ جیسے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کے رہنے کے لیے، اور وہ بھی جنت کے ساتھ خالدون کا لفظ آتا ہے، یا پھر تبوّأ الدار کا لفظ آتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو گھر ہمیں دیے جائیں گے وہ جنت میں ہوں گے، تو اس کے لفظ جو ہے وہ تبوّأ الدار آتا ہے کہ ایک ایسا گھر جس میں ہر وہ چیز ہو جو انسان کی عین طبیعت کے مطابق ہو، اس کی سوچ کے مطابق ہو، تو ایسی جگہ صرف جنت میں ہی ہو سکتی ہے۔ لہذا یہاں پہ یہ دونوں الفاظ نہیں لائے گئے، اسکن کا لفظ لایا گیا ہے، تو اسی سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ نے جنت میں ہمیشہ نہیں رہنا تھا، بلکہ آپ نے یہاں سے چلے جانا تھا۔ اور دوسری بات جو اس آیت کے ضمن میں بیان کی جاتی ہے کہ اسکن کا لفظ جو ہے ساکن سے بھی ہے، اسی سے لفظ سکون بھی ہے، مسکین بھی ہے، سکینہ بھی ہے، سکینون جو کہ چھری کو کہا جاتا ہے، یہ سب اسی مادے کے الفاظ ہیں۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں سکون کے ساتھ رہیں، لیکن اس میں اسکن کے ساتھ انتا ضمیر آ رہی ہے، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ سکون سے رہنے کے لیے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ مرد کے اوپر آتی ہے کہ وہ اپنے گھر کا سکون قائم رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو پہلے مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ سکون کے ساتھ رہیں، اور آپ کی بیوی۔ ہمارے معاشرے میں الٹی بات چلتی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر کے سکون کی ذمہ داری صرف جو ہے عورت کے اوپر ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ عورت کی ذمہ داری ہے، مگر دوسرے نمبر پہ پہلی ذمہ داری گھر کے اندر سکون رکھنے کی کس کی ہے؟ وہ مرد کی ہے۔ اور اسی ضمن میں یہ بات بھی ذکر کی جاتی ہے کہ یہ دنیا کا پہلا کپل ہے، اور انہیں رہنے کے لیے ایک جگہ دی گئی ہے، لہٰذا وہ ساری جنت تو بعد میں سنائی جائے گی، سب سے پہلے اس گھر کی جو خوبی بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس گھر میں سکون ہونا چاہیے۔ مرد اور عورت دونوں جو ہیں وہ اس جگہ میں سکون سے رہیں گے تو پھر ساری جنت کو انجوائے کر سکیں گے، ورنہ سب کچھ ہوگا، اگر سکون نہیں ہوگا تو پھر کسی چیز کا بھی مزہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو سب قرآن ہمیں سنایا جا رہا ہے، اور آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا قصہ بھی جو ہمیں سنایا جا رہا ہے، تو گویا کہ یہ ہر گھر کے لیے یہی بات ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر کے سکون کا نگران بھی ہے، اور مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سکون مہیا کریں۔ باقی ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، محبت ہے یا نہیں ہے، یا جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ شادی کے لیے محبت کا ہونا بہت ضروری ہے، قرآن جی کہتے ہیں کہ سکون کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سکون ہوگا تو محبت بھی ہو جائے گی، محبت ہو مگر سکون نہ ہو تو محبت بھی چلی جائے گی۔ پھر تیسری بات جو اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کی جاتی ہے وہ یہ کہ رہائش کے معاملے میں چونکہ انتا و زوجکا کہا گیا ہے کہ دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے اور اس میں برابری ہونی چاہیے، مگر رہائش کے معاملے میں مرد عورت کے تابع ہے، اس لیے مرد کو علیحدہ ایک ضمیر کے ساتھ پہلے ذکر کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد عورت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ بعض اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ مرد کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے اور عورتیں فیصلہ کرنے میں کمزور ہوتی ہیں، اور یہ زندگی کا بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ اختیار جو ہے وہ مرد کو دیا گیا ہے کہ جہاں وہ رہے گا وہیں پہ عورت کی رہائش کا ہونا بھی ضروری ہوگا۔ اور یہ ایک عام مشاہدے کی بات بھی ہے کہ ہم عموماً عورتیں جو ہوتی ہیں وہ کسی چیز کو سلیکٹ کرنے کے معاملے میں بڑی کنفیوز ہوتی ہیں، لیکن مرد جو ہوتے ہیں وہ ایک دم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا اختیار جو ہے وہ مرد کو دیا گیا ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرد علیحدہ رہے عورت علیحدہ رہے، دونوں کا ایک جگہ پہ رہنا جو ہے یہ ایک پرسکون گھر کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور بہت ہی خوبصورت نقطہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہاں پہ کہا گیا کہ آدم آپ اور آپ کی بیوی جو ہیں وہ جنت میں رہیں۔ اب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے تو کہتے ہیں کہ جنت میں رہیں، مگر عربی کے لحاظ سے یہاں پہ فی کا لفظ نہیں آیا جس کا ترجمہ میں بنتا ہے، ڈائریکٹ کہا گیا کہ انتا و زوجک الجنۃ۔ اس سے مفسرین کرام بھی نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے میں یہ کہوں کہ میرا راولپنڈی میں گھر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پورا شہر راولپنڈی ہے، اس میں کہیں ایک جگہ پہ میرا ایک گھر ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ راولپنڈی میرا گھر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پورا راولپنڈی ہی شہر میرا گھر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان دونوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جنت میں نہیں رہنا کہ جنت کا کوئی ایک کونا یا کوئی ایک حصہ آپ کے لیے ہے، بلکہ ان دونوں کو یہ کہا گیا تھا کہ پوری جنت ہی جو ہے وہ آپ کے لیے ہے۔ تو گویا کہ اس پوری جنت میں کتنی مخلوق رہتی ہے؟ صرف دو مخلوق رہتی ہیں، آدم علیہ السلام اور اماں حوا۔